بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا الا هل بلغت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پیچھے وہ آیت تھی، ابھی شاہین اہل سنت اسی طرف اشارہ فرما رہے تھے، پیچھے وہ آیت تھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو پوچھا، صحابہ نے کہا پہنچانے کا حق ادا کیا. ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ یوں اٹھایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. یا اللہ یہ دیکھ لیں میں نے ان کو پہنچا دیا ہے. اب جو سب سے زیادہ عزت منقبت ملی ہے وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ انبیاء کے وارث ہیں اور وہ دینار اور درہم کی میراث نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. یاد رکھو جب میرے صحابہ پر تبرہ ہونے لگے تم اسے دیکھو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اور صاف کہو الا لعنت اللہ علی شرکم. وہاں پر کیا کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو تم ہو علماء، تم سے کہا جا رہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اگر تم نے یہ علم نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا أَدَّيْتَ حَقَّ الْوِرَاثَةِ. تم نے حق وراثت ادا نہیں کیا. حق وراثت تمہاری طرف متوجہ ہے. اگر تم واقعی نبی کے وارث ہو تو پھر ہر مشکل وقت میں عوام پیچھے ہوگی، تمہیں آگے ہونا ہوگا. ہر مشکل وقت میں ہتھکڑی کے لیے، گولی کے لیے، جیل کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا. اور یہ بات نہیں کہ جس مجمع سے بات کی جا رہی ہے یہ مجمع تیار نہیں ہے. اگر اس مجمع سے پوچھا جائے کس کے گھر سے شہادتیں ہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ذرا. کس کے گھر سے گرفتاریاں ہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ذرا. کس نے بھائی کھویا، کس نے باپ کھویا، کس نے بیٹا کھویا، کس نے دوست کھویا، کس نے ساتھی کھویا، کس نے کلاس فیلو کھویا. یہ سارا کا سارا مجمع عام مجمع نہیں ہے. بیٹھے ہوئے علماء، کھڑے ہوئے علماء، پانی لانے والے علماء، کرسیاں لگانے والے علماء، سیکیورٹی پر کھڑے ہوئے علماء، وہ جو ہاتھ باندھ کر گردن جھکا کر آپ سے کہتا ہے حضرت تشریف لائیے وہ بھی آئے. یہ پورا علماء کا مجمع قربانیاں دے کر، لاشیں اٹھا کر، گرفتاریاں، جیلیں، ہتھکڑیاں، گولیاں سب سہ کر بھی کھڑا ہے. اس عزم کے ساتھ کھڑا ہے کہ آپ یہ صحابہ کی گستاخی پہلے بھی ناقابل برداشت تھی لیکن خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے. اب بس ہو گئی ہے. ہم قانون کو مانتے ہیں لیکن صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم ہر اس قانون کو مانتے ہیں جو اللہ، رسول، صحابہ کی قدر عزت منزلت کرتا ہو. جو قانون ان کی عزت نہ کروا سکے تو پھر کراچی علماء ایکشن کمیٹی کا لائحہ عمل وہ جو ہوگا جیسا ہوگا. ہم نے پہلے بھی لاشیں اٹھائیں، ہم اب بھی تیار ہیں. ہم کسی بغاوت کی بات نہیں کرتے، ہم خون کی بات نہیں کرتے، لیکن صحابہ کے نام پہ تو ہم کرتے آئے. ہم نے نسلیں قربان کی ہیں، اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. کراچی ایکشن کمیٹی ہمیں جو بھی لائحہ عمل دے گی وہ کتنا ہی سخت و مشکل کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور آخری بات، ایک ہے تربیت کرنا مسجد مدرسے میں، ایک ہے یہ ہر ایک کی جیب میں ہے. آپ کا اسٹیٹس 100 لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لگاتے ہیں اپنی گاڑی، اپنا کھانا، میں فلاں جگہ گیا، اس کا اسٹیٹس صحابہ، اس کے واٹس ایپ گروپ صحابہ، اس سے جانے والا پیغام صحابہ. چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیے، اپنے محلے میں لڑکوں کو اکٹھا کیجئے. ہم نے درسقرآن.com کے نام سے مختلف گروپ بنائے، ہزاروں ہیں. میرے ساتھی محلے کے گروپ میں 150 لڑکا ہے. وہ ایک آواز پر مسجد کی صفائی کے لیے بھی آتا ہے، بیان کے لیے بھی آتا ہے. اس میں مسلسل یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں، لڑکوں کو غصہ چڑھتا ہے اور علماء کے بیانات بھی آتے ہیں. آسان ترین طریقہ ہے ہر عالم اپنے قرب و جوار میں لڑکے لے کر 50 60 40 جتنے ہو سکے ایک واٹس ایپ گروپ بنائے، 24 گھنٹے تربیت کی ترتیب رکھیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.